بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صلوات سورہ مبارکہ جمعہ پروردگار عالم اپنے حبیب کے سپرد امت کی ہدایت ان کی سربلندی ان کی بہتری کے امور کر رہا ہے وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا وہ اللہ جس نے مبعوث کیا اصلی لوگوں میں امیوں میں انہی میں سے رسول جس کا کام یہ ہے کہ وہ تلاوت آیات کرتا ہے وہ تزکیہ نفس کرتا ہے وہ تعلیم کتاب و حکمت دیتا ہے اگرچہ اس سے پہلے وہ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے عزیزان گرامی وَأَمْرُهُ إِلَيْكُمْ اللہ کا امر ان کے ہاتھوں میں ہے یہ جملہ کسی غیر معصوم متکلم کا نہیں ہے بلکہ یہ جملہ ایک معصوم جو پابند مشیت ہوا کرتا ہے جو اللہ کی مرضی کے بغیر زندگی نہیں گزارتا یہ جملہ امام علی نقی کا ہے زیارت جامعہ میں طریقہ بتایا ہے امام معصوم نے کہ امام معصوم سے کیسے مخاطب ہوا جائے ہمیں سلیقہ سکھایا ہے کہ ان سے کیسے بات کریں انہیں کیا سمجھ کر ان سے مخاطب ہوں اگر آپ کی محفل میں کوئی ایسا شخص بیٹھا ہو جو سماجی اعتبار سے معاشرتی اعتبار سے مثلاً پورے شہر کا ذمہ دار ہو مختلف نام دیے گئے ہیں اسے پورے شہر کا ذمہ دار ہے وہ آپ کی محفل میں بیٹھا ہے اور آپ کو نہیں معلوم کہ کون ہے یہ تو آپ کے انداز آپ کے طریقے آپ کے رویے آپ کے الفاظ کچھ اور ہوں گے اور جب معلوم ہو جائے گا کہ اس کے ہاتھ میں اختیار کیا ہے تو آپ کا رویہ کچھ اور ہوگا جب تک یہ طے نہ ہو کہ ہم بات کس سے کر رہے ہیں اس وقت تک لب و لہجہ بھی نہیں بدلتا
کچھ دیر کے لیے اسے بھی تکلیف ہوگی کہ یہ مجھے پہچانتا نہیں ہے، اور چاہے گا کہ کسی طرح پہچان لے۔ زائر قبر حسینی، زائر قبر مولا امیر المومنین، یہ کوئی معمولی انسان ہے؟ جی اگر کسی گورنر سے ملنے جائیں تو جانے سے 2 دن پہلے اور واپس آنے کے 2 دن بعد تک طبیعت بلند رہتی ہے، توجہ ہے بات کی۔ اور اگر کائنات کے گورنر سے ملنے جائیں جسے حسین کہتے ہیں، حکم ہے کہ جب کوئی کربلا سے لوٹ کر آئے، توجہ چاہوں گا، جب کوئی کربلا سے لوٹ کر آئے تو ساری امت اس کی دعوت کرے، ساری قوم اس کی دعوت کرے، اس لیے کہ کربلا سے آیا ہے۔ اچھا عجیب آداب ہیں، جو مکے سے لوٹ کر آئے اس پر لازم ہے کہ وہ سب کی دعوت کرے، اور جو کربلا سے لوٹ کر آئے سب پر لازم ہے کہ اس کی دعوت کرے۔ صلوات بھیجے محمد وآلہ۔ کوئی معمولی انسان نہیں ہے، یہ اس سے مل کر آ رہا ہے جس کے ہاتھ میں وہ امرہ الیکم۔ بھائی یہ جملے غور کرنے کے ہیں نا، فقرے تو زیارت جامعہ میں بہت مختصر ہیں۔ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، یہاں سے شروع ہو رہی ہے زیارت۔ اور عجیب انداز ہے کہ جب زیارت کرنے جاؤ تو جب قبر اور مزار نظر آ جائے تو 30 مرتبہ کہو اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تمہاری مجال تھی بغیر اللہ کے تم یہاں پہنچ جاتے، تمہاری حیثیت کہ تم حسین کو دیکھنے آ جاؤ، اور اللہ کی توفیق شامل حال نہ ہو۔ حکم ہے کہ جیسے ہی مزار نظر آئے تو فوراً 30 مرتبہ کہو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، زیارت جامع اگر پڑھ رہے ہیں۔ اور جیسے ہی مزار کے اندر چلے گئے تو پھر 40 مرتبہ کہو اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور جب زری کے قریب پہنچ جاؤ اور اب امام سے بات کرنے کا موقع ہو تو پھر حکم ہے کہ 40 مرتبہ کہو اللہ اکبر۔ کتنی مرتبہ ہو گیا؟ 110 مرتبہ۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ یعنی اگر معصوم امام سے ملنے جا رہے ہیں تو 110 مرتبہ اللہ اکبر کہیں۔ اب میں اس میں ڈھونڈ رہا تھا کہ یہ 110 مرتبہ ہی کیوں کہلوایا؟ بلندر صلوات دیا کریں گے نبی والا۔ مگر زائر قبر امام حسین، زائر مولا علی، زائر امام رضا، زائر معصومین جب زیارت کرنے جا رہا ہے تو وہ 110 مرتبہ اللہ اکبر کہہ رہا ہے۔ پہلے اللہ کے بلند ہونے کا اقرار کرو، تمام تر عظمتیں اللہ نے انہیں عطا کی ہیں، مگر ذہن میں رہے کہ اللہ نے دی ہیں، اللہ نے دی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ذہن میں کوئی غلو آ جائے۔ اہل بیت شیعہ چاہتے ہیں، غالی نہیں چاہتے۔ شیعہ اور غالی میں بہت موٹا سا فرق ہے، شیعہ اور نصیری میں بہت موٹا سا فرق ہے۔ توجہ ہے نا حضرت کی؟ جملے کو میں بہتر کر کے تکرار کر رہا ہوں، شیعہ اور نصیری میں فرق ہے۔ شیعہ اپنے مولا کے پیچھے چلتا ہے، نصیری اپنے مولا کے آگے چلتا ہے، مانتے دونوں مولا ہیں۔ جو مولا کو مولا سے زیادہ سمجھے اسے نصیری کہتے ہیں، اور جو مولا کو مولا کے مطابق سمجھے اسے شیعہ کہتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ جیسا انہوں نے بتایا ویسا سمجھنا چاہیے، ویسا ماننا چاہیے۔ اب وہ بتا رہے ہیں، اب یہ امرہ الیکم کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ آج کی مجلس اسی عنوان سے ہے۔ آیہ کریمہ یہ ہے کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اس نے امیوں میں سے ایک رسول کو مبعوث کیا ہے جس کے ہاتھ میں یہ کام دیا ہے۔ کام ہے سارے ہدایت کے، ذمہ داریاں ہدایت کی ہیں۔ وَأَمْرُهُ إِلَيْكُمْ، عربی محاوروں میں صاحبان ادب تشریف فرما ہیں، شعراء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، اگرچہ آپ سب اپنی جگہ محترم اور معتبر ہیں، کہ یہ وَأَمْرُهُ
وَأَمْرُ إِلَيْكُمْ وَأَمْرُ لَكُمْ وَأَمْرُ إِلَيْكَ، یہ الفاظ عربی زبان میں کسی کے ہاتھ میں اختیار دینے کے موقع پر کہا جاتا ہے. محاورتاً الامر لکا الامر الیکا الامر الیکم. مثلاً فرض کیجئے گھر کا سرپرست والد گرامی مثلاً اپنے بچے سے کسی کام میں مشورہ کرے، بیٹا میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں، تم کیا کہتے ہو؟ تو بچہ پلٹ کر یہی جواب دے گا وَالْأَمْرُ إِلَيْكَ، بابا آپ کے ہاتھ میں اختیار ہے، آپ صاحب اختیار ہیں. یہاں پر اگر معصوم فرما رہے ہیں معصومین کے لیے وَأَمْرُهُ إِلَيْكُمْ، اللہ کا امر تمہارے ہاتھ میں ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ آج کی جو گفتگو ہے، آپ کی توجہات ہر روز بہت ہوتی ہیں، آج ذرا توجہ زیادہ چاہوں گا، تھوڑے سے مدرسے کی گفتگو ہے. اور یہ الحمدللہ کراچی کا ایک امتیاز ہے، اگرچہ پورے پاکستان میں میری اس مجلس کو ہادی ٹی وی چینل کے ذریعے سے اور تجلی کے ذریعے سے اور دیگر رسانوں کے ذریعے سے پوری دنیا میں اس مجلس کو دیکھا جا رہا ہے. ایک وقت میں کروڑوں لوگ اس مجلس کو سن رہے ہیں، جہاں لائیو جا رہے ہیں، اور جہاں جو چینل رات 12 بجے اور کل دن میں 2 بجے دیتا ہے، تو پوری دنیا میں آپ کی اس مجلس کو دیکھا جا رہا ہے. لہٰذا میں کراچی کی تعریف کر کے کسی اور کی کمی اور کمزوری نہیں بیان کر رہا، لیکن بہرحال ایک خوبی ہے. اردو مجمع پوری دنیا کے اندر اردو سمجھنے والے موالیان امام حسین پوری دنیا میں بہتر معیار کی طرف سفر کر رہے ہیں. دیکھیے، اگر کبھی کسی اسکول میں اچھی تعلیم نہ دی جا رہی ہو تو اسکول بند نہیں کیا جاتا، ٹیچر کو بدلتے ہیں. اسکول بند نہیں کرتے، بھائی جو آپ نے ٹیچر بلایا ہے، آپ نے جو معلم بلایا ہے، اسے تبدیل کر دو، بہتر معلم لے آؤ. مجلسیں بند نہیں ہوں گی، ذاکر بدلے گا. مجلسیں آب و تاب کے ساتھ جاری رہیں گی. جس وقت میں کتاب کھول کر مجلس پڑھی جاتی تھی، اس وقت میں بھی مجلس ہوتی تھی، اور اب بھی بعض علاقوں میں ایسا ہوتا ہے. اللہ ان لوگوں کو محفوظ رکھے کہ جو اتنے محتاط ہیں کہ غیر ذمہ دار کو ممبر پر نہیں بٹھائیں گے، کتاب کھول کے پڑھ لیں گے. صلوات پڑھیں ذرا محمد وآلہ. بھائی 2 رکعت نماز جو میرے رب سے تعلق ہے، اللہ جانے، اور اللہ کے ہاتھ میں اختیار ہے، اللہ مالک ہے، قبول کرے یا نہ کرے. میرا معاملہ میرے اللہ سے، میں نے جیسے نماز پڑھی، جو مجھے بتایا گیا تھا، اگر غلطی بھی ہو گئی تو اللہ مجھے معاف کرنے والا ہے. ممکن ہے پروردگار عالم اس غلط نماز کو ہی میرے قبول کر لے، لیکن وہ 2 رکعت نماز جو میرے رب سے تعلق ہے، اسے پڑھنے کے لیے میں عادل ڈھونڈتا ہوں. پیش نماز کو عادل ہونا چاہیے، علنی گناہ نہ کرتا ہو، غیر ذمہ دار نہ ہو، جو کام کر رہا ہے اس کے شرعی مسائل کو جانتا ہو. بھائی پیش نماز کی شرائط میں ایک شرط یہ ہے نا کہ وہ ضروری جو نماز کے احکامات ہیں ان سب کو جانتا ہو. یعنی 2 رکعت نماز فجر اگر کوئی پڑھا رہا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ عادل بھی ہو، شرعی احکام سے آشنا بھی ہو، اور جو عقیدوں کو تبدیل کر دیتا ہو، جو نظریوں کو تبدیل کر دیتا ہو، اس کے لیے عادل ہونا ضروری نہیں ہے. احتیاط ضروری ہے نا میرے اور آپ کے لیے. میں بات مطلق کر رہا ہوں، یہ بات کسی ذات کے لیے نہیں ہو رہی. مطلقاً اکیڈمی کی بات ہے، مطلقاً ایک سسٹم کی بات ہے. تو تھوڑی سی مدرسے کی گفتگو ہو جائے. یہ ویسے بھی یہ جو پوری مجلس ہے یہ حسینی مدرسہ ہے. سن 61 ہجری میں امام حسین نے جس عالمی یونیورسٹی کی بنیاد رکھی تھی، اس کی ایک کلاس اس وقت یہاں ہو رہی ہے، اور سب سیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، سب لینے کے لیے آ رہے ہیں، سب حسین کے فقیر بیٹھے ہوئے ہیں، سب کو کچھ نہ کچھ یہاں سے چاہیے. اب لینے والا اگر سمجھدار ہو جائے تو چھوٹی چیز کے اوپر اکتفا نہیں کرے گا. تبرک کا احترام بہت زیادہ ہے. صلوات پڑھیں ذرا محمد وآلہ محمد.
لیکن یہ تبرک، یہ تبرک جو علم کا تبرک ہے، یہ جو معرفت کا تبرک ہے، صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد، یہ بڑا عظیم تبرک ہے الحمدللہ۔ دیکھیے قرآن مجید میں 2 آیتیں ہیں جو پیغمبر کے ہاتھ میں اختیارات کتنے ہیں، کیسے ہیں، ان پر رہنمائی کر رہی ہیں۔ یہ بھی ذہن میں میرے بچوں اور جوانوں کے رہے کہ جب بھی ہم اہل بیت کی عظمت کا ذکر کریں گے، سب سے بڑا اور سب سے پہلا نام خود نبی کا ہے۔ اہل بیت بھی نبی کے ہیں، صحابہ بھی نبی کے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ صحابہ کی طرف تو ہماری توجہ ہو اور نبی کی طرف توجہ نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اہل بیت کی طرف تو توجہ ہو اور خود نبی کی طرف توجہ نہ ہو۔ یہ بعد از پیغمبر ان ہستیوں کا مقام، لہذا جب تک پیغمبر کا وجود رہتا تھا، اگر پیغمبر اجازت دیتے تھے تو علی بولتے تھے، ورنہ پیغمبر کے سامنے مولا کائنات بولتے نہیں تھے، امام حسن کے سامنے امام حسین بولتے نہیں تھے، امام حسین کے سامنے امام سجاد بولتے نہیں تھے، مگر یہ کہ اجازت دیں۔ ایک شخص نے آ کر کہا یا رسول اللہ مجھے ابجد کا علم عطا کر دیں۔ ابجد حروف تہجی جو عربی کے اندر ہیں، ان کا الف سے کیا مطلب ہے، با سے کیا مطلب ہے، تا سے کیا مطلب ہے، جیم کیا کہتا ہے۔ کہا مجھے ابجد کا علم عطا کر دیں۔ پیغمبر نے مولا کائنات کی طرف دیکھ کر کہا انہیں ابجد سکھاؤ۔ بہار الانوار میں علامہ مجلسی نے اس روایت کو لکھا ہے، مولا کائنات نے ساری رات الف پر خطاب کیا۔ الف کسے کہتے ہیں؟ الف کے اندر دم کتنا ہے، الف میں طاقت کتنی ہے، الف میں طاقت کتنی ہے۔ ان کے پاس جو اللہ نے علم دیا ہے، ان کے پاس جو پروردگار عالم نے معلومات انہیں عطا کی ہے، انہیں جو علم عطا کیا ہے، اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہو سکتا۔ معصوم امام کا جملہ ہے، جب کسی شخص نے سوال پر سوال، ہر سوال کا بہترین جواب، حتیٰ اسی شخص نے ایک مرحلے پہ یہ بھی دیکھا کہ ایک شخص سوالات لے کر آیا مولا کی خدمت میں، حضرت نے فرمایا کہ سوال تم بتاؤ گے یا ہم بتائیں؟ سوال وہ لے کر آیا ہے، معصوم فرما رہے ہیں جو سوال تم ذہن میں لے کر آئے ہو وہ ہم بتائیں یا تم بتاؤ گے؟ جب ان منظروں کو ایک چاہنے والے نے دیکھ لیا تو کہنے لگا کہ مولا آپ عالم غیب ہیں، آپ کے پاس علم غیب ہے۔ تو حضرت نے فرمایا خبردار یہ جملہ نہیں کہو، ہم صاحب غیب سے استفادہ کرتے ہیں۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ اور اس کے بعد پھر یہ جملہ آپ نے ارشاد فرمایا ہماری طرف سے جو تمہیں علم ملا ہے وہ ابھی الف غیر معطوف سے زیادہ نہیں ہے، ابھی بات تو ہم نے تمہیں پڑھایا ہی نہیں ہے، ابھی ہم یا تک تو تمہیں لے کر ہی نہیں گئے۔ جو کچھ تمہارے پاس ہم سے پہنچا ہے، جس کے بارے میں ایک جگہ میرے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ زمین اور آسمان میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جسے ہم نے بیان نہ کر دیا ہو، قیامت تک کوئی ایسا مسئلہ آنے والا نہیں ہے جسے ہم نے بیان نہ کر دیا ہو اپنی احادیث میں۔ ہماری احادیث کو سمجھنے کے لیے اہلیت پیدا کرو، ہم نے سب بیان کر دیا، ہم نے سب تمہیں دے دیا۔ تو جب پوچھنے والے نے پوچھا مولا آپ کے پاس اتنا علم ہے جو آپ نے بیان کیا، آپ نے یہ کچھ عطا کیا، آپ نے فرمایا ابھی ہم نے الف غیر معطوف کے برابر بھی تمہیں علم نہیں دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ خط کوفی میں، شہزاد صاحب خط کوفی میں الف غیر معطوف الف کو توڑ کر لکھا جاتا تھا، خط کوفی میں الف کو توڑ کر لکھا جاتا تھا، تو وہ ٹوٹا ہوا الف، یعنی پورا الف بھی نہیں دیا ہے ابھی ہم نے، آپ ایک ٹوٹا ہوا الف دیا ہے، یعنی ابھی آدھا الف کا علم دیا ہے کہ ہم زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان کے رستوں کو جانتے ہیں۔ اتنا گہرا علم رکھنے والا، تھک تو نہیں رہے نا آپ رات، اتنا
اتنا وسیع علم پروردگار عالم نے ایک علیحدہ بحث ہے کہ ان کے پاس علم کے بارے میں کیا اشارے ملے ہیں. کبھی فرماتے ہیں کہ پوری کائنات میں جو علم ہے وہ 73 حروف کا علم ہے. 73 حروف کا علم ہے. ایک حرف کا علم اللہ نے ساری مخلوق کو دے دیا. تو کوئی ارسطو بن گیا, کوئی فارابی بن گیا, کوئی ملا ہادی سبزواری بن گیا, کوئی ملا صدرہ بن گیا. ایک 73 حروف میں سے ایک حرف علم پوری دنیا کو دے دیا ہے. تو اس کو جو سمجھتا چلا گیا وہ نابغہ روزگار بن گیا, علامۃ الدہر بن گیا. معصوم فرماتے ہیں 73 حروف میں سے 72 ہم اہل بیت کو دیے ہیں. اللہ سے ہم بھی مانگتے ہیں, اللہ کو اچھا لگتا ہے, مگر جب محمد مانگتے ہوں گے تو کتنا اچھا لگتا ہوگا. جب مولا کائنات اللہ سے مانگتے ہوں گے تو اللہ کو کتنا اچھا لگے گا. علی مانگ رہا ہے, صلوات پڑھے محمد و آل محمد. لہذا کہہ دیا گیا قل رب زدنی علما, اے میرے حبیب مجھ سے کہا کرو قل رب زدنی علما, اے اللہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. اللہ کو اپنے دروازے پر مانگنے والے اچھے لگتے ہیں. یہ دنیا کا دستور ہے, اپنے جیسوں سے مانگیں گے تو دروازے بند ہو جائیں گے. توجہ ہے بات کی. معلوم یہ ہوا کہ جتنا مخلوق سے مانگتی ہے اتنا ہی دروازے بند ہوتے ہیں, اور جتنا خالق سے مانگنے میں تعداد بڑھے اتنا ہی دروازے کھولتے چلے جاتے ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اللہ کو اچھا لگتا ہے کہ اللہ سے بار بار مانگا جائے. 2 آیتیں ایسی ہیں جو رہنمائی کر رہی ہیں اس بات کے اوپر, وَأَمْرُهُ إِلَيْكُمْ. اس فقرے کی اگر ہم تشریح کریں, آیت اللہ نے بڑی حسین تفسیر و تشریح کی ہے اس کی. ایک آیت ہے سورہ حشر میں, ایک آیت ہے سورہ نساء میں. سورہ حشر کی آیت ہے جو تمہیں رسول دے دے اسے لے لو. یہ بتایا ہے اس میں کہ کیا دے تو لے لینا اور کیا نہ دے, کیا دے تو وہ نہ لینا, کیا دے تو لے لینا, کیا دے تو نہ لینا. وَأَمْرُهُ إِلَيْكُمْ. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ. جو رسول تمہیں دے وہ لے لو. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. اور جس چیز سے رسول روک دیں اس سے رک جاؤ. وما, ماں کے اندر کتنا دم پایا جاتا ہے. آپ کی توجہات اگر بھرپور ہو جائیں تو شاید میرا سفر اچھا ہو جائے, مجلس کا سفر اچھا ہو جائے. یہ جو ماں ہے نا اس میں کتنا دم ہے. بلغ ماں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اس سے بلند صلوات دیا کریں گے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اے رسول وہ پہنچا دو جو تمہارے رب نے, تمہارے اللہ نے تم پہ نازل کیا ہے. اختیار ان کے ہاتھ میں ہے کہ وہ پہنچا دیں. اور پورے قرآن مجید میں تبلیغ کا حکم اگر ہے تو ولایت علی کے لیے ہے. لہذا مبلغ کو پہلے ولایت علی کا مبلغ ہونا چاہیے. مبلغ وہ ہو جو علی کو پہنچا رہا ہو. کائنات کا سب سے بڑا مبلغ پیغمبر اکرم کی ذات ہے, اور انہیں کیا کہہ کر پروردگار عالم نے مخاطب کیا؟ بلغ, تبلیغ کرو. توجہ ہے نا. ماں میں بڑا دم ہے. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ. جو تمہیں رسول دے دیں, جو تمہیں رسول دے دیں, عطا کر دیں, دے دیں. یا تا عین والا تھا نہیں, الف والا تھا. دینا, دینا, بخشش نہیں ہے یہ. جو تمہیں رسول دے دیں وہ لے لو. تمہیں یہ چوں چرا کرنے کی اجازت نہیں ہے. اور جس چیز سے رسول تمہیں روک دیں, یہ سورہ حشر ہے, اس سے رک جاؤ. وَأَمْرُهُ إِلَيْكُمْ. اللہ نے رسول کے ہاتھ میں کتنا اختیار دیا ہے.
جی دوسری آیت سورہ نساء، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اسی کو تو کہتے ہیں اختیار، یہی اختیار ہے نا، جس نے تمہیں راضی کر دیا اس نے مجھے راضی کر دیا۔ وَأَمْرُهُ إِلَيْكُمْ، صلوات پڑھے ذرا محمد وآل محمد۔ میں تو مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ ان دو آیتوں کے بارے میں امام معصوم کی محفل میں، امام جعفر صادق علیہ السلام کی محفل میں ایک شخص نے آ کر سوال کیا کہ ان دو آیتوں کے بارے میں تفسیر فرمائیں۔ تو حضرت نے ایک جواب عنایت فرمایا۔ موسیٰ ابن اشیم راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کچھ دیر کے بعد میں نے امام ششم کی بارگاہ میں ایک شخص کو اور دیکھا، اتفاق سے اس نے بھی ان آیات کی تفسیر مانگی، حضرت نے اسے کچھ اور جواب دیا۔ کہتے ہیں کچھ دن کے بعد اتفاقاً پھر یہی آیات مورد گفتگو قرار پائیں، امام نے اس تیسرے شخص کو ایک اور جواب دیا۔ اب مجھے ہوئی گھبراہٹ کہ ایک موضوع ہے، امام چہرے دیکھ کر، لوگوں کو دیکھ کر اس کا جواب دے رہے ہیں، ہر ایک کو ایک جیسا جواب نہیں دے رہے۔ تقیہ کا مفہوم بھی لیتے جائیے، میرے موضوع میں ہے، آج کی گفتگو میں ہے۔ تقیہ گزشتہ انبیاء پر امور تکلیفی میں، اب دیکھیں جو اصطلاحی گفتگو ہے اسے تو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، امور تکلیفی میں گزشتہ انبیاء کے لیے تقیہ جائز نہیں تھا۔ امور تکلیفی میں گزشتہ انبیاء کے لیے تقیہ جائز نہیں تھا، لیکن نبی مکرم اور ائمہ عصمت و طہارت کے لیے امور تکلیفی میں تقیہ لازم ہے۔ اب میں کیسے ان جوانوں کو سمجھاؤں جو یہ کہتے ہیں کہ تقیہ تو ہمیں کرنا نہیں چاہیے، اور اگر میں ان کے سامنے کہہ دوں کہ ائمہ پہ تقیہ واجب تھا تو کہیں گے تقیہ ائمہ پر، ہم تو کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ تقیہ کا یہ کیوں تصور لے لیا کہ جہاں ڈر لگ رہا ہو وہاں تقیہ کر لو، خوف ہے، ڈر ہے، تقیہ اس لیے۔ خوف اور ڈر کس چیز کا؟ ہاں تقیہ کا تعلق احتیاط اور خوف سے ہے، مگر کس چیز کا؟ کہنے لگے مولانا زمانہ چلا گیا، اب تقیہ کا دور نہیں ہے، اب تو اکڑ کر بات کرنی چاہیے اور سینہ چوڑا کر کے بات کرنی چاہیے، اب تو پٹخ دینا چاہیے اور آستینیں لوٹ لینی چاہیے۔ یہ ہے نا بولے جی تقیہ کا دور نہیں رہا۔ کون کہتا تقیہ کا دور نہیں رہا؟ تقیہ سمجھا ہے؟ میں آپ کے توسط سے بہت آگے تک پیغام پہنچا رہا ہوں۔ تقیہ ائمہ پر ضروری، تو ہم اور آپ کیا ہیں؟ مگر وہ تقیہ ہے کیا؟ اب ذرا اس روایت سے لے لیجئے کہ ابن اشیم کہتے ہیں کہ میں نے ایک ہی موضوع پر مختلف لوگوں سے کو دیکھا کہ امام نے انہیں مختلف جواب دیے۔ تقیہ یہ جو امام اپنا موقف ایک کے سامنے کچھ اور فرما رہے ہیں، دوسرے کے سامنے کچھ اور فرما رہے ہیں، خبردار یہ اختلاف نہیں ہے، یہ امام میں اختلاف نہیں ہے، سننے والے میں اختلاف ہے، یہ سننے والے میں اختلاف ہے۔ مامون الرشید کا دربار سجا ہوا ہے، میرے مولا کو مدینے سے خراسان لے آئے ہیں، اور آپ نے ولی عہدی کو قبول فرمایا، جن شرائط پر وہ ایک علیحدہ مفصل گفتگو ہے، مگر سلام ہو ائمہ عصمت و طہارت پر، ائمہ اہل بیت پر، کہ انہوں نے حالات کی خرابی کو اپنے حق میں تبدیل کیا ہے، حالات کی خرابی کے آگے ہتھیار نہیں ڈالے۔ انتہائی خراب حالات میں بھی ان حالات میں کیا رستہ نکلتا ہے ہدایت کا؟ جی مامون الرشید کا دربار ہے، دنیا سمجھ رہی ہے کہ یہ ولی عہدی کی کرسی پر تشریف فرمائیں،
اور امام نے اسی دربار کو مدرسہ بنا دیا. امام نے اسی دربار کو مدرسہ بنا دیا. 80 سے زیادہ مناظرے ہیں امام رضا کے جو دربار مامون الرشید میں امام نے کیے ہیں. دنیا کی الجھنیں دور کر رہے ہیں. انہی مناظروں میں کبھی دہریوں سے ہوتا تھا جی، ملحدوں سے ہوتا تھا، کبھی مخالفوں سے ہوتا تھا، کبھی مرجئہ سے ہوتا تھا، کبھی مفوضہ سے ہوتا تھا، کبھی جی صوفیہ سے ہوتا تھا. مختلف لوگوں سے مناظرے امام کے ہوتے تھے. ملحدوں سے مناظرہ ہو رہا ہے. ایک ملحد کہتا ہے جو اللہ کو مانتے نہیں. ملحد کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کو نہیں مانتے. دہریے، وہ کہتے ہیں صرف دنیا ہی ہے، یہ دہری ہے، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے، یہ زمانہ ہی ہے، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے. معاذ اللہ اللہ کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں زمانے کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے. ہم اس دنیا میں پیدا ہوئے ہیں، یہاں مر جائیں گے. نہ آخرت ہے، نہ اس سے پہلے کوئی چیز تھی، نہ عالم ارواح ہے، نہ عالم جی محشر ہے، بس یہی دنیا ہے. دہریہ دہر سے ہے نا، اسے کہتے ہیں دہریہ. کہنے لگا کہ آپ اپنے اللہ کے بارے میں قائل ہیں کہ وہ ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے؟ حضرت نے فرمایا لا رہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے. کہنے لگا اگر اللہ ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے تو جیب میں سے مرغی کا انڈا نکال کر کہتا ہے کیا اس انڈے میں ساری دنیا کو ڈال سکتا ہے وہ؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے، اس مرغی کے انڈے میں پوری دنیا کو ڈال سکتا ہے؟ حضرت نے فرمایا تو کرتا کیا ہے؟ اس لیے کہ بات تو تب کروں جب تیری سمجھ میں آ جائے. تو کس درجے پر ہے؟ کہنے لگا میں بڑھئی ہوں، کھاتی ہوں، نجار ہوں، لکڑی کا کام کرتا ہوں. حضرت کے ہاتھ میں عصائے پیغمبر تھی. آگے بڑھا کر فرمایا اس سے مجھے تخت بنا کے دے دے. مجھے کہنے لگا یہ لکڑی ضرور ہے اور میں کاریگر بھی ہوں، میں تخت بنا سکتا ہوں، مگر اس لکڑی کا مادہ اتنا کم ہے کہ یہ تخت کی صورت اختیار نہیں کر سکتا. حضرت نے فرمایا یہی تیرا جواب ہے. اللہ ہر شے پر قادر ہے، انڈے میں صلاحیت نہیں ہے کہ دنیا کو لے سکے. صلوات پڑھے محمد و آلہ محمد. اسی طرح ایک شخص بیٹھا ہے جو میرا موضوع اصلی تھا. جواب مختلف ہیں، ہر ایک کو ایک جیسا جواب نہیں دے رہے. یہ ائمہ پر لازم ہے، تقیہ ائمہ پر لازم ہے. مفہوم تقیہ روشن کر رہا ہوں. مفہوم تقیہ میں نہیں سمجھتا کہ ان مثالوں کے بعد اب کوئی تکلف باقی رہ جائے گا کہ تقیہ کہتے کسے ہیں. مخالف بیٹھا ہے، سوال کرتا ہے اے فرزند رسول، آپ کے شیعوں کا یہ عقیدہ ہے کہ علی ابن ابی طالب جنت اور دوزخ کے تقسیم کرنے والے ہیں. آپ کے شیعوں کا یہ عقیدہ ہے کہ علی قسیم النار والجنہ، علی قسیم النار والجنہ. یہ حدیث کا جملہ ہے اور 10 حوالے تو برادران اہل سنت کی کتابوں کے میں آپ کو جب چاہیں گے دے دوں گا کہ یہ حدیث مبارکہ پیغمبر کی زبان پہ سے جاری ہوئی. علی قسیم النار والجنہ، علی جنت اور دوزخ کا تقسیم کرنے والا. اب جو مجلس میں نہیں آ کر بیٹھے گا نا تو وہ اس کو سمجھ نہیں پائے گا، لہٰذا وہ ہم پر پھر الزام لگائے گا کہ اسی کو تو غلو کہتے ہیں. اللہ ہے جو دوزخ اور جنت دے گا. وَأَمْرُهُ إِلَيْكُمْ بھی ذہن میں رہے، آپ کے ذہنوں میں معصوم کا یہ جملہ بھی رہے. کہنے لگے آپ کے شیعوں کا یہ عقیدہ ہے کہ علی جنت اور دوزخ کے تقسیم کرنے والے ہیں. حضرت نے فرمایا اس حدیث کو تم نہیں مانتے؟ کہنے لگے یہ سمجھ میں نہیں آتی. حضرت نے فرمایا کہ یہ سمجھ میں نہیں آتی. اچھا ساتھ بیٹھا ہے مامون رشید، وہ کہتا ہے کہ اے فرزند رسول میرا بھی یہ سوال ہے، میرے ذہن میں بھی یہ سوال بہت عرصے سے ہے، یہ بات میری بھی ہے، مجھے بھی سمجھ میں نہیں آتی یہ بات. حضرت نے فرمایا یہ بات تو سمجھ میں نہیں آتی، لیکن یہ حدیث تمہیں سمجھ میں آتی ہے کہ پیغمبر نے فرمایا یا علی حب کا ایمان و بغض کا کفر. علی تم پر ایمان لانا، تمہاری محبت ایمان ہے، تمہاری نفرت کفر ہے. یہ تو سمجھ میں آتی ہے. حضرت نے فرمایا یہ ایک حدیث کی دوسری تشریح ہے. صلوات پڑھے محمد.
جنت میں کون جائے گا بھائی؟ مومن جائے گا. دوزخ میں کون جائے گا؟ کافر جائے گا. فرمایا اب یہ حدیث تو مانتے ہو نا کہ نبی نے فرمایا یا علی تمہاری محبت ایمان ہے، تم سے بغض کفر ہے. یہ کہہ لو یا یہ کہہ لو کہ علی قسیم النار والجنہ. ابا سلطہ روی، سلام ہو اصحاب ائمہ پر، سلام ہو جانثاروں پر. ایک مرتبہ ابا سلطہ روی امام کے ساتھ ہیں، جب محفل برخاست ہوئی بیت الشرف میں تشریف لے گئے تو ابا سلطہ روی نے آگے بڑھ کر کہا مولا جو آپ نے جواب دیا وہی جواب ہے، یہ تو جانتے ہیں نا. حضرت نے فرمایا وہ ان کے لیے جواب تھا، تمہارے لیے اور جواب ہے. فرمایا تمہارے لیے جواب یہ ہے کہ علی محشر میں کھڑے ہوں گے اور جنت سے کہیں گے یہ میرا ہے اور دوزخ سے کہیں گے یہ تیرا ہے. صلوات بھیجے محمد والے. بس میں یہ تقیہ کے باب کو یہاں پر مکمل کروں کہ تقیہ یا استعداد مخاطب یا استعداد مخاطب، تقیہ مخاطب کے استعداد کو کہا جاتا ہے. اگر سننے والے میں صلاحیت نہیں ہے تو وہ مت کہو جو ہے. صلوات پڑھے محمد والے. بس تقیہ یہ ہے. اب اگر کسی میں جرأت ہے تو کہے کہ تقیہ جائز نہیں ہے، تقیہ نہیں کرنا چاہیے. تقیہ عین عقل ہے، تقیہ عین شریعت ہے. تقیہ کرے گا ہی وہ جو ہدایت کی ذمہ داری رکھتا ہوگا. تقیہ کرنا ہی اسے ہے جس کے ہاتھ میں ذمہ داریاں ہیں کہ کہاں کیا دینا ہے اور کہاں کیا نہیں دینا ہے. اسے تقیہ کہتے ہیں. ڈرنے کو تقیہ نہیں کہتے، خوف کھانے کو تقیہ نہیں کہتے. سامنے والے کی استعداد کو دیکھ کر بات کرنا تقیہ ہے، ورنہ بات ضائع جائے گی، ورنہ ری ایکشن ہوگا، ورنہ بدہضمی ہوگی. صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد. دیکھیں کل کیا بات ہوتی ہے. عزیزان گرامی، اللہ نے انہیں اختیارات عطا کیے ہیں. وَأَمْرُهُ إِلَيْكُمْ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ بَعَثَ أُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ. جس کی یہ چار کام ہے، جس کی یہ چار صلاحیتیں ہیں جس کے اندر. پروردگار عالم کا احسان عظیم ہے کہ ہم جس مدرسے میں بیٹھے ہوئے ہیں اس مدرسے کا جو علم اور معلومات ہے وہ خالص ہے. اس لیے کہ جو وحی سے متصل گھرانہ ہے، جو عالم انوار سے جڑا ہوا گھرانہ ہے، وہ جانتا ہے کہ کیا کہہ رہے ہیں، حق کہہ رہے ہیں اور سچ کہہ رہے ہیں. آج 7 محرم ہے. ربط مسائل اور مسائل تک پہنچنے کے لیے محنت، وقت بھی نہیں رہا اور ان دنوں کا تقاضا بھی نہیں ہے. مجلس میں اکثر نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ ان کی جوانیوں کو سالم رکھے. ان میں سے ایک بڑی تعداد غیر شادی شدہ ہے. ان کے ماں کی تمناؤں کا، ان کی ماؤں کے احساسات کا کوئی پوچھے کہ کتنے منصوبے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں. میرے بچے کی شادی ہوگی، رشتے تلاش کر رہی ہیں، بچیاں دیکھ رہی ہیں. بڑی تمنا ہوتی ہے نا ماں کی، خاص طور پہ ماں باپ دونوں اور خاص طور پہ ماں. نام اچھا رکھنا چاہیے، عقیقہ ہو گیا، پڑھائی اچھی ہو وہ ہو گئی، نوکری لگ جائے وہ ہو گئی. مسلسل بچے کی ترقی میں لگی ہوئی ہے، مسلسل بچوں کو بہتر دیکھنے میں لگے ہوئے ہیں. پھر نوکری ہو گئی یا اس قابل ہو گئے کہ کما سکتے ہیں تو اب اس کی شادی کر دوں. امام حسن کی بھی تمنا تھی
بھائی حسین تمہاری بیٹی ہو اور میرا بیٹا ہو. ہاں رنگین ہاتھ تو دکھائی دیے ماں کو، مگر وہ مہندی سے رنگین نہیں تھے، وہ خون سے رنگین ہاتھ. سلام ہو زوجہ امام حسن حضرت ام فروا. بڑا جگر تھا اس بی بی کا، بڑا حوصلہ تھا اس بی بی کا. جب امام حسن کو زہر دیا گیا تو اس وقت جناب قاسم یا 1 سال کے ہیں یا 3 سال کے ہیں. 11 سال عمر ہے کربلا میں یا 13 سال ہے اس کے مطابق. جب امام حسن کو زہر دیا گیا جناب قاسم اس وقت یا 1 سال کے ہیں یا 3 سال کے. اللہ 1 سال میں کسی کو یتیم نہ کرے. بڑا مشکل ہے ایک ماں کے لیے بچے کو جوان کرنا بغیر باپ کے. مجلس میں خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، یقیناً ان کے احساسات جو ہیں وہ کربلا پہنچ گئے ہوں گے. جب امام حسن کو زہر دیا گیا تو آپ کو قے کے ذریعے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر آ رہے تھے، آپ کو قے ہونے لگی. امام حسن کے جگر باہر آ رہا تھا. اسی اسنا میں معلوم ہوا کہ زینب آ رہی ہے. فرمایا یہ تشت اٹھا کر لے جاؤ، زینب یہ منظر نہیں دیکھ سکے گی، بہن میری یہ منظر نہیں دیکھ سکے گی. میں کہوں گا مولا امام حسن سے آپ کی بہن کا بڑا حوصلہ ہے، زینب کا بڑا حوصلہ ہے. اس نے کربلا میں کیا کیا نہیں دیکھا. عباس کے کٹے ہوئے بازو دیکھ لیے، علی اکبر کے سینے میں برچی دیکھ لی، اور محمد کے لاشیں دیکھ لیے، علی اصغر کا چھدا ہوا گلا دیکھ لیا. تکلف کر کے نہیں رویا والا. اس نے قاسم کا پامال لاشا دیکھ لیا. رونے آئے، جملہ کہوں رو رہے ہیں آپ. کیا کیا جناب زینب نے نہیں دیکھا. طلع زینبیہ سے حسین کو ذبح ہوتے دیکھا. ایک اور منظر بتاؤں، اس بی بی کا حوصلہ کتنا ہے. اس بی بی نے حسین مظلوم کے اوپر گھوڑے دوڑتے ہوئے دیکھے. جب آئی ہے نا اپنے بھائی کے لاشے پر، تکلف کر کے نہیں روئیں گے گزارو، جب آئی ہے نا امام حسین کے لاشے پر تو لاشا پہچاننے میں نہیں آیا. غور سے دیکھتی رہی امام حسین کا لاشا، فرمانے لگی کیا تم ہی حسین ہو؟ کیا تم ہی زینب کے بھائی حسین ہو؟ اس کے بعد مدینے کی طرف رخ کر کے کہا نانا فرشتے آپ کو سلام کرتے ہیں، اور یہ آپ ہی کا حسین ہے جسے آپ گوشت پر بٹھاتے تھے، جسے آپ زبان چوساتے تھے. اس میں گھوڑے دوڑا دیے گئے، اس کا لاشا پامال کر دیا گیا. جناب زینب نے کیا کیا نہیں دیکھا ہے. امام حسین کو قریب بلایا امام حسن نے، فرمایا بھائی حسین کربلا میں نہیں رہوں گا، مگر میری جانب سے میرے قاسم کی قربانی قبول کر لینا. اب جب کربلا میں 2 محرم کو میرے مولا آ گئے اور 9 محرم کو محضر شہادت کے اوپر بات ہونے لگی تو بار بار جناب قاسم چچا کے قریب آ جاتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ کوئی بات کریں، مگر شاید ادب مانے ہیں بڑے بیٹھے ہوئے ہیں. ایک مرتبہ موقع ملا، فرمایا چچا جان بس مجھے اتنی سی بات کرنی ہے، آپ مصروف بہت ہیں، مجھے بس اتنی سی بات کرنی ہے کہ کل شہید ہونے والوں میں میرا نام ہے. اللہ اکبر. امام حسین فرمانے لگے بیٹا موت کو کیسا جانتے ہو؟ مرنے کے لیے تیار ہو رہے ہو نا، تمہاری تمنا ہے کہ کل شہید ہونے والوں میں میرا نام ہے. امام نے فرمایا بیٹا موت کو کیسا جانتے ہو؟ فرمانے لگے احلی من العسل، شہد سے زیادہ شیریں. میں کل وہ چیز لینا چاہتا ہوں جو شہد سے زیادہ میٹھی ہو. مجھے آپ پر قربانی دینی ہے، مجھے اللہ کے دین کے لیے قربانی دینی ہے. امام نے فرمایا قاسم ذرا رکو. پھر ایک مرتبہ سوال کیا چچا مجھے اتنا بتا دیجئے. تو امام نے ایک جملے میں فرمایا رونے کے لیے کافی ہے. حضرت نے فرمایا قاسم تم تو بڑے ہو،
تمہارا بھائی علی اصغر بھی شہید ہوگا۔ راوی کہتا ہے کہ بیٹھے ہوئے تھے کھڑے ہو گئے، حضرت قاسم کے کمر میں پٹکا بندھا ہوا تھا، وہ کھل گیا۔ فرمانے لگے حل یصلون الی الخیام، یہ ظالم خیموں میں گھسیں گے۔ حضرت نے فرمایا قاسم تمہارے ہوتے ہوئے کسی میں مجال ہے کہ وہ بیویوں کے خیمے میں آ جائے؟ جوش ہاشمی ایک مرتبہ بھڑکنے لگا، فرمانے لگے کیا یہ خیموں میں آ جائیں گے؟ امام نے فرمایا نہیں، یہ خیموں میں نہیں آئیں گے، تو ان کی مجال ہے کہ خیموں میں آئیں۔ چلے گئے 9 محرم کو۔ حضرت قاسم یہ سن کر ساری رات آمادہ ہے کل کیسے قربانی دینی ہے۔ ماں کہتی ہے تو کہتی ہے ماں ذرا کل تو آنے دیجئے، میں بتاؤں گا کہ کس کا بیٹا ہوں، میں بتاؤں گا میری ماں نے کیسی تربیت کی ہے، میں میدان چھوڑ کر واپس نہیں آؤں گا۔ روزے عاشوراء بار بار آ کے کہتے ہیں، جناب ام فروا کہتے ہیں قاسم جاؤ کہیں علی اکبر نہ چلے جائیں۔ بار بار آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، چچا آپ چلا جاؤ، چچا آپ جانے کی اجازت ہے، اور امام واپس کر دیتے ہیں، امام پلٹا دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ آئے ہیں، ایک خط لے کر آئے ہیں، چچا یہ ذرا پڑھ لیجئے۔ اس خط کو جب کھولا تو اس میں لکھا تھا بھائی حسین میں کربلا میں نہیں ہوں، میری قربانی کو قبول کر لو۔ بھائی کی تحریر کو ہاتھوں سے لگا، کہنے لگے قاسم تم تو اپنی ماں کا سہارا ہو۔ تو فرمانے لگے چچا ذرا مڑ کر دیکھیے۔ اب جو مڑ کر دیکھا خیمے کے دروازے پر ماں کھڑی ہے، خبردار خیمے میں نہیں آنا، قاسم جاؤ۔ امام نے آواز دی عباس آؤ، قاسم کو تیار کرنا ہے۔ امام نے امامہ اتارا، اسے 2 ٹکڑوں میں تبدیل کیا۔ تکلف کر کے نہیں روئیں، جلدی نہیں ہے مجھے۔ امام نے امامے کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، آدھے حصے سے کفنی پہنا دی، ایک کرتا بنا کر اسے کفنی کے طور پر پہنا دیا، اور آدھے حصے سے نقاب لگا دیا۔ میں پوچھوں گا مولا یہ کفنی کیوں پہنائی ہے، مولا یہ نقاب کیوں لگائی ہے؟ عجب نہیں جواب آئے میں اپنے ہاتھوں سے کفن پہنا رہا ہوں۔ عجب نہیں جواب آئے چہرے پہ نقاب اس لیے لگا رہا ہوں تاکہ دشمن بچہ سمجھ کے حملہ نہ کرے۔ یہ چاند سا چہرہ ہے۔ عزادارو جب یہ قافلہ اسیروں کا قافلہ کوفے سے گزر رہا تھا تو نیزے کی انیوں پر شہداء کے سر تھے۔ حضرت قاسم کا سر بھی ایک نیزے کی انی پر تھا۔ تو کچھ لوگ ایک مرتبہ سروں کو دیکھتے ہوئے گزر رہے تھے، تو ایک نے جمع کرنا شروع کیا، ذرا اس سر کو دیکھو۔ حضرت قاسم کے سر کو ایک شخص جمع کر کے دکھا رہا ہے، ذرا اس سر کو دیکھو۔ جملہ کیا تھا اس کا؟ مقتل نے لکھا ہے کف القتل قمر، چاند جیسا ہے۔ عزادارو جو غیروں کی نگاہ میں چاند ہو وہ چچا کی نگاہ میں کیسا؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ تھک کر نہیں روئے، رونے کے ایام ہیں، 7 محرم ہے۔ گھوڑے پر بٹھایا، رکابیں بڑی ہیں، حضرت قاسم کے پیر رکابوں تک نہیں آ رہے، رکابوں کو کاٹ کے پیروں تک رکابوں کو پہنچایا گیا، روانہ کیا، بیٹا جاؤ اپنے نانا کے دین پر اپنی جان قربان کرو۔ حضرت قاسم پہنچے میدان کربلا میں، جو رجس پڑھا ہے وہ سننے کا ہے۔ کیا کروں کہ وقت کی تنگی اور آپ کی خستگی کا مجھے خوف۔ ایک مرتبہ رجس پڑھا حضرت قاسم نے، اس میں اپنا تعارف کروایا اور کہا خبردار میرے سامنے کسی کمزور کو مت بھیجنا، میرے سامنے کوئی پہلوان نکل کر آئے۔ ارزق شامی نامی شخص ہے، اس نے اپنے پہلوان بیٹے کو بھیجا۔ حضرت قاسم نے پہلے وار میں اس کا سر اتار دیا، اس نے دوسرا بیٹا بھیجا، ایک وار میں اس کا سر اتار دیا۔ اس کے 3 پہلوان بیٹے تھے، وہ تینوں کو حضرت قاسم نے مار دیا۔ وہ کہتا ہے میری تو اس نے نسل منقطع کر دی۔ اب کہتا ہے میں خود اتروں گا اسے مارنے کے لیے۔ جب ارزق شامی آیا ہے نا تو حضرت امام حسین نے جناب فضہ سے کہا قاسم کی ماں سے کہو دعا کرے،
میرا 11 سالہ بھتیجا ادھر زمانے کا مشہور پہلوان میرے قاسم سے لڑنے کے لیے آ رہا ہے۔ امام حسین نے آسمان کو دیکھ کر کہا یا اللہ میرے بچے کی مدد کر۔ عزاداروں سنیں گے، ایک مرتبہ ایک بار میں اس کا سر بھی اتار دیا۔ اب ظالم کہنے لگے کوئی نہیں بچے گا اگر اسے آزادی مل گئی۔ ایک شخص نے آواز دے کر کہا قاسم تمہارے جوتے کا تسمہ کھل گیا۔ حضرت قاسم نے جھک کر دیکھا، ایک گرز آ کر لگا، ایک نیزہ آ کر لگا، ایک تلوار آ کر لگی۔ جناب قاسم گھوڑے سے زمین پر آئے۔ یہ بڑا سخت مرحلہ ہے مصائب حضرت قاسم میں، یہ بڑا سخت مرحلہ ہے۔ جیسے ہی گھوڑے کے اوپر گھوڑے سے زمین پر آئے ہیں تو آواز دی چچا مدد کیجئے۔ حسین کسی کی مدد کے لیے ایسے نہیں گئے، حسین کسی کی مدد کے لیے ایسے نہیں گئے جیسے حضرت قاسم کی مدد کے لیے گئے۔ گھوڑے پر بیٹھ کر دوڑنے لگے۔ آواز دی تم نے میرے بھتیجے کو اکیلا سمجھا، تم نے میرے بچے کو یتیم سمجھا، دشمن یہ سمجھا کہ حسین نے حملہ کر دیا۔ یہاں کے گھوڑے وہاں کے گھوڑے وہاں، آواز آنے لگی چچا بچائیے، حسین آ رہے ہیں، قاسم کا بدل پامال ہو رہا ہے۔ گرد چھٹنے لگی، گرد اڑنے لگی۔ جب گرد چھٹی ہے حسین لاشوں میں ڈھونڈ رہے ہیں میرا قاسم کہاں ہے۔ دھول اڑ رہی تھی، گرد اڑ رہی تھی، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، ڈھونڈ رہے لاشوں میں میرا قاسم کہاں ہے۔ ایک مرتبہ گرد ہٹی، قاسم کا لاشا دکھا، مگر عزاداروں کیسا دکھا، کیسا بدن دکھا، پامال بدن۔ میرے مولا بیٹھ گئے، میرے مولا بیٹھ گئے، تھکے نہیں عزاداروں، 7 محرم ہے، میرے مولا بیٹھ گئے۔ اور بیٹھنے کے بعد کہنے لگے قاسم تیرے چچا پر بڑا گرا ہے، تو مدد کے لیے پکارے، تیرا چچا مدد نہ کر سکے۔ اجرکم اللہ۔ جناب قاسم کا لاشا کیسے اٹھا کر لائیں اس کا بیان بڑا مشکل ہے۔ امام حسین نے لاشا اٹھایا، گنج شہیدہ میں لا کے رکھا۔ جو ماں بچے کو بھیجتے وقت در خیمہ پر کھڑی تھی، اب جب لاشا آ رہا ہے تو ماں دکھائی نہیں دے رہی، ماں دکھائی نہیں دے رہی۔ امام نے فرمایا مادر قاسم کو بلاؤ، ام فروہ کو بلاؤ۔ ام فروہ دکھائی نہیں دے رہی، ام فروہ دکھائی نہیں دے رہی۔ کیا دیکھا؟ سجدے میں پیشانی ہے۔ شکرا شکرا حقا حقا، اے اللہ تو نے ایک بیوہ کی محنت قبول کر لی۔ آ گئی جناب ام فروہ، فرمانے لگی اے بھائی حسین، اے مولا حسین، مجھے اپنے بچے کا کرتا چاہیے، یہ جو جس کرتے میں شہید ہوا ہے یہ خون بھرا کرتا مجھے چاہیے۔ امام حسین نے نہیں پوچھا بھابی اس کرتے کا کیا کریں گی، جناب زینب نے نہیں پوچھا بھابی اس کرتے کا کیا کریں گی۔ امام نے کچھ دیر کے بعد وہ تار تار خطبہ کرتا، وہ تار تار کرتا، وہ خون بھرا کرتا جناب ام فروہ کے حوالے کر دیا۔ یہ بیویاں کربلا میں لٹی، یہ بیویاں کربلا میں لٹی، ان کے تبرکات لوٹے گئے، انہیں کوفہ اور شام لے جایا گیا۔ شام سے رہائی کے موقع پر کچھ چیزیں واپس ہوئیں، ہر ایک بیوی کے ہاتھ میں گٹھڑی ہے اور حضرت ام فروہ کے ہاتھ میں بھی گٹھڑی ہے۔ یہ قافلہ مدینے پہنچا، جیسے ہی مدینے پہنچی فرمانے لگی مجھے جنت البقیع لے چلو۔ بس آخری جملے کہہ رہا ہوں، آپ نے کیا کر دیا، مجھے جنت البقیع لے چلو۔ بی بی ام فروہ کو جنت البقیع لے آئے۔ امام حسن کی قبر قریب آئی تو پہلے ہی بیٹھ گئی۔